الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔ اس بوجھ سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ غم مراد ہے جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رہتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس بوجھ سے امت کے گناہوں کا غم مراد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک مشغول رہتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شفاعت قبول کرنے والا بنا کر غم کا وہ بوجھ دور کر دیا جس غم نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی۔ ہم نے آپ کو شفاعت قبول کرنے والا بنا کر دیا۔ کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غم زدہ ہوا کرتے تھے، اس کا اندازہ اس آیت مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو۔ اگر کفار ایمان نہ لائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے، یعنی کفار کے ایمان نہ لانے کے پیچھے غم کے مارے تم اپنی جناب و جان کو ختم کر دو۔ اور امت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا، اس بات کو بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ شفقت کا اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تم مشقت میں پڑتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھاری گزرتا ہے۔ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے احوال کا پتہ ہے، امت کے معاملات کا پتہ ہے، امت مشکل میں پڑتی ہے اللہ کے نبی کو معلوم ہو جاتا ہے، امت تکلیف میں ہوتی ہے تو اللہ کے نبی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ یہاں سے اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کتنے خیر خواہ ہیں، ان سے بند کرتے امت کے کتنے خیر خواہ ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کی تلاوت کی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، فرمایا اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی وسلم پر گریہ طاری ہو گیا، اپنے دست مبارک اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو سے فرمایا کہ اے جبرائیل میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ انہیں کس چیز نے اس مشقت میں ڈالا ہے، کس چیز نے رلایا ہے۔ تو جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عرض و معروض کی خبر دی کہ میں کیا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ تم میرے محبوب کے پاس جاؤ اور انہیں کہو
کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہ کریں گے۔ آپ امت کی بخشش کی فکر کر رہے ہیں، ہم آپ کو اس معاملے میں راضی کر دیں گے، غمگین نہیں چھوڑیں گے۔ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا کتنا لحاظ ہے، اپنی امت کا کتنا خیال ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، جان برادر، تو نے کبھی سنا کہ جس کو تجھ سے الفت ہے وہ تیری اچھی بات سن کر ناراض ہو اور اس کی ختم کرنے کی فکر میں رہے؟ اور پھر محبوب بھی کیسا، جو جان ایمان بھی ہے اور کان احسان بھی ہے، جس کے جمال جہاں آرا کا کائنات میں کوئی نظیر نہیں ملتا، کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اور خامہ قدرت نے اس کی تصویر بنا کر ہاتھ کھینچ لیا کہ پھر رب تعالیٰ نے ایسا محبوب کبھی بنانا ہی نہیں ہے۔ کیسا محبوب جسے اس کے مالک نے تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور کیسا محبوب جس نے اپنے تن پر ایک عالم کا بار اٹھا لیا ہے۔ کیسا محبوب جس نے تمہارے غم میں دن کا کھانا چھوڑ دیا، رات کا سونا چھوڑ دیا، تم دن رات ان کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہو اور وہ دن رات تمہاری بخشش کے لیے شب و روز گزار رہے ہیں اور رب کے حضور رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی یہ ہے کہ وہ امت کی گناہوں کی فکر، امت کی بخشش کی فکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں اور رات دن اسی غم میں حضور کے گزر رہے ہیں، اور امت دیکھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی وفا کر رہی ہے، کتنے احکام چھوٹ جاتے ہیں، کتنی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، کتنے جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہم سے مسخ ہو رہے ہیں اور ہم چھوڑے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان، اور ہم اپنے اوپر غور کریں تو پھر ہم کتنے ظالم ہیں کہ جو محسن، جو کریم آقا صرف ہماری فکر کر رہے ہیں، ہم جناب ان کے ساتھ کتنی وفاداری کر رہے ہیں۔ شب کے اللہ نے آسائش کے لیے بنائی، رات اللہ نے آرام و سکون کے لیے بنائی ہے۔ اپنے تسکین بخش پردے چھوڑے ہوئے صبح قریب ہے، ٹھنڈی ہواؤں کا پنکھا چل رہا ہے، ہر ایک قاضی اس وقت آرام کی طرف جھکتا ہے، بادشاہ گرم بستروں پر نرم تکیوں میں مست خواب ناز، جو محتاج بے نوا ہے اس کے پاس پاؤں 2 گز کی جناب چادر میں دراز، اور ایسے سہانے وقت میں، ٹھنڈے زمانے میں وہ معصوم بے گناہ پاک دامان عصمت پناہ اپنی راحت اور آسائش کو چھوڑ کر خواب اور آرام سے منہ موڑ کر جبین نیاز آستانہ عزت پر رکھے ہوئے، الہی میری امت سیاہکار ہے، درگزر فرما دے اور ان کے تمام جسموں کو آتش دوزخ سے بچا دے۔ رات آرام و سکون کے لیے ہوتی ہے، بادشاہ بھی نرم بستروں پر آرام فرما ہے، لوگ سب خواب غفلت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں بھی بستر کو چھوڑ کر مصلی پہ پیشانی رکھ کے اللہ کے حضور گرے اوزاری کر رہے ہیں، یا اللہ میری امت بڑی سیاہکار ہے، بڑی خطا کار ہے، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہم سے پیار کرتے ہیں اور کتنا وہ ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جب وہ جان راحت اور کان رفت پیدا ہوا، بارگاہ الہی میں سجدہ کیا اور رب حبلی امتی فرمایا، یعنی حضور پیدا ہوئے تو فرمایا رب حبلی امتی، یا اللہ اس امت کو میرے ہبہ کر دے اور اس امت کو میرے لیے چھوڑ دے۔ اور جب قبر شریف میں اتارا، لبے جاں بخش کو جنبش تھی، بعض صحابہ نے کان لگا کر سنا تو آہستہ آہستہ یہ آواز آ رہی تھی، امتی امتی حضور فرما رہے تھے۔ اور قیامت کے روز کہ عجب سختی کا دن ہے، تانبے کی زمین ہوگی، ننگے پاؤں ہوں گے، زبانیں پیاس سے باہر ہوں گی، آفتاب سر پر ہوگا، سائے کا نام و نشان نہیں ہوگا، حساب کا جناب دغدغہ، ملک قہار کا سامنا ہوگا، عالم اپنی فکر میں گرفتار ہوگا، مجرمان بے ریا دام آفت میں گرفتار ہوں گے، جدھر جائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری کا جواب ہوگا۔ اس وقت یہی محبوب غم گسار کام آئیں گے، قفل شفاعت اس کے زور بازو سے کھل جائے گا، امامہ سر اقدس سے اتاریں گے،
سر سجدے میں رکھ کر اللہ کے حضور عرض کریں گے یا رب امتی یا رب امتی، اے رب میری امت کا بھلا ہو، اے رب میری امت کی بخشش فرما۔ تو ایسا محبوب غمخوار آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو سچی فضیلتوں کو جناب مٹانا، دن رات ان کے اوصاف کی نفی میں فکر میں رہنا، ان کی اطاعت سے منہ موڑنا اور ان کی نافرمانی پر کمر بستہ رہنا، یقین کرو کتنی ناانصافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو امت کی فکر، ساری زندگی امت کی فکر میں، آپ کا وصال مبارک ہوا تب بھی امت کی فکر، میدان محشر میں پہنچے نفسا نفسی کے عالم میں سب پریشان، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ہماری فکر رکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی وہ محبت و الفت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر انہی چیزوں کو ہی اگر سوچا جائے اور غور و فکر کیا جائے تو پھر یہ بتائے امت پر کتنا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعلیمات ہیں اور کتنے احکامات ہیں جو ہم سے چھوڑے جا رہے ہیں، اور پھر بھی لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اعتراض، حضور کے کمالات میں اعتراض، حضور کے معجزات میں اعتراض، حضور کی کرم نوازیوں میں اعتراضات، حضور کی عطاؤں میں اعتراضات، یعنی لوگ ہیں کہ وہ نکتے چینیوں سے نہیں تھکتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی امت کو بخشانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی ہمارا حق بنتا ہے کہ جو محبوب ہر لمحے ہمیں یاد کرنے والے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھیں اور سچی عقیدت رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔